غزوہ فکری جنگ کا سلسلہ شروع ہے۔ صہیونی طاقتیں، عیسائی مشنریاں، ہندوتوا طاقتیں، یہ سب ان سب لوگوں نے فکری جنگ کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اس لیے کہ موجودہ زمانے میں یہ حربہ یا یہ جنگ کافی کم خرچ ہے۔ اس جنگ پر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ عام جنگوں کے مقابلے میں یا فزیکل وار کے مقابلے میں، جسمانی اور مادی جنگ کے مقابلے میں اس میں نقصانات بھی کم ہیں، اخراجات بھی کم ہیں ان کے، اور اس کا اثر بہت گہرا اور بہت دور رس ہوتا ہے۔ اس لیے ہر زندہ قوم یا ہر وہ قوم جو اپنی فکر کو تھوپنا چاہتی ہے دوسروں پر، اپنی ثقافت کو تھوپنا چاہتی ہے، سب نے یہ حربہ اختیار کر لیا ہے۔ اور یہ ایسی جنگ ہے کہ جس کو موجودہ زمانے کے نئے وسائل نے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ بغیر کسی حدود و قیود کے ہر انسان تک بلا استثناء تقریباً یہ جنگ پہنچ رہی ہے، اور اس کے خطرناک اثرات دیکھے جا رہے ہیں معاشرے پر۔ بہت سارے لوگوں کو اس جنگ کا احساس بھی نہیں ہے، اگر باذی شعور اور حساس لوگ اس کا احساس بھی دلاتے ہیں پھر بھی اس کا احساس نہیں۔ تو جب یہ سرد جنگ یا فکری جنگ بالکل عروج پر ہے تو اس تناظر میں بھی فکری تحفظ کی اہمیت اور ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ اور فکر کا محور عقل ہے، اور عقل انسان کی ان 5 بنیادی ضرورتوں میں سے ہے جن کے تحفظ کا اسلام نے پورا لحاظ کیا رکھا ہے، جس کو فقہاء ضرورات 5 سے تعبیر کرتے ہیں۔ 5 بنیادی ضرورتیں: دین، عقل، نسل، جان، مال۔ دین، عقل، نسل، جان، مال، یہ 5 بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ان 5 بنیادی ضرورتوں کا شریعت اسلامیہ نے پورا لحاظ کیا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے مختلف قسم کے یا متنوع احکامات صادر فرمائے۔ اور جب انسان کی عقل میں بگاڑ آ جاتا ہے تو نہ اس کا دین محفوظ رہتا ہے، نہ اس کی دنیا محفوظ رہتی ہے، نہ اس کا مال محفوظ رہتا ہے، نہ اس کی جان محفوظ رہتی ہے، بلکہ اس کے اس عقلی بگاڑ کے سبب، عقلی فساد کے سبب بسا اوقات پورا معاشرہ اور بسا اوقات پوری قوم اس کے نقصانات کو بھگتتی ہے، اس کا خمیازہ بھگتتی ہے۔ اس اعتبار سے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ آخر اس فکری جنگ میں وہ کون سی بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں تاکہ اس جنگ کے جو غلط اثرات ہیں، منفی اثرات ہیں، ان سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں۔ تو سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ ہماری فکر کا مصدر درست ہو، سرچشمہ صحیح اور درست ہو، اور بحیثیت مسلمان کے ہمارے تمام افکار کا محور قرآن اور سنت کو ہونا چاہیے۔
تمام تر دینی امور کو قرآن و حدیث سے ثابت ہونا چاہیے، اور دنیاوی امور اگر قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے اس کا حکم تو ٹھیک، ورنہ اس کو قرآن و حدیث کے جو عام قواعد ہیں، عام اصول ہیں، ان کے مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ ہم جن چیزوں کا ادراک حواس سے خمسہ سے کرتے ہیں، اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، ہاتھ سے چھوتے ہیں، تو جن چیزوں کا ادراک ہم حواس سے خمسہ سے کرتے ہیں ان کی بھی تفسیر اور تشریح ایسی نہیں ہونی چاہیے جو قرآن و سنت کے مخالف ہو۔ قرآن و سنت کا جو مقام ہے، آپ طلبۃ العلم ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم صرف یہاں اس مضبوط رشتے کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو قرآن و سنت کے درمیان ہے۔ قرآن و سنت کا جو مضبوط رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر قرآن کو نازل فرمایا، اور اس کے تئیں اللہ نے آپ کو دو ذمہ داری عطا فرمائی۔ پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ قرآن کا ایک ایک حرف آپ کو پہنچا دینا ہے، اور دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ اس قرآن کو اپنے قول و فعل سے بیان کر دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو اپنے اقوال و افعال سے جو بیان کیا اسی بیان کو حدیث نبوی کہا جاتا ہے۔ گویا قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کے بیان کی ضرورت ہے۔ نبی کے بیان کو اگر الگ کر دیا جائے تو قرآن کا سمجھنا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف عربی زبان کو جان کر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر صرف عربی جاننے کی بنیاد پر اگر کوئی قرآن کو سمجھ سکتا تھا تو جو قوم اس قرآن کی اولین مخاطب تھی ان کی مادری زبان کیا تھی؟ عربی زبان تھی۔ تو جب ان کی مادری زبان عربی تھی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بیان کا مکلف کیوں کرتا؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بیان کا مکلف کیا اس قوم کے سامنے جس قوم کی مادری زبان عربی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عربی زبان کی بنیاد پر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے نبی کے بیان کی ضرورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی ضرورت ہے۔ تو یہ قرآن اور سنت کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت مضبوط رشتہ ہے۔ جو اس رشتے کو نہیں سمجھتا ہے وہ گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے اور دوسرے کو بھی پھنسا دیتا ہے۔ ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی جو دوسری صدی ہجری کے مشہور محدث اور مشہور فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن فاعلم انه ضال مضل، کہ جب آپ کسی شخص سے حدیث بیان کریں اور کہے وہ آدمی یہ کہے کہ آپ حدیث کو چھوڑیے، آپ صرف ہم سے قرآن کی بات کیجئے، تو یہ جان لو کہ وہ آدمی خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، تو علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا شخص کافر ہے۔ بہرحال قرآن و سنت کے درمیان جو نسبت ہے وہ تین طرح کی نسبت ہے، جیسا کہ امام شافعی نے الام میں اور اس کے بعد دیگر علماء کرام نے واضح کیا ہے
کہ اس رشتے کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا رشتہ تاکیدی ہے، تو قرآن میں جو حکم ہے بعینی اسی حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینی اس حکم کی تاکید فرمائی۔ قرآن میں ایمان لانے کا حکم ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، بعینی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع سے ان احکامات کی تاکید فرمائی۔ اس رشتے کو آپ کہہ سکتے ہیں تاکیدی رشتہ۔ دوسرا رشتہ ہے توضیحی رشتہ، تفسیری رشتہ، کہ قرآن کریم میں جو اجمال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قول و عمل کے ذریعے واضح کر دیا۔ قرآن میں نماز کا حکم آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر نماز پڑھ کر کے بتایا اور کہا، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آپ نے حج کیا اور کہا لتأخذوا مناسککم، تاکہ تم اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے حج کا قصہ بیان کیا ہے کہ مدینہ سے آپ کب نکلے اور پھر حج کیسے کیا اور پھر مدینہ کب واپس آئے۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے تا حد نگاہ لوگ تھے، اور ذوالحلیفہ میں جب آپ نے تلبیہ پکارا تو تا حد نگاہ لوگ تھے ہر 4 جانب۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا وعلیہ ينزل القرآن وهو يعلم تاویلہ فما عمل به من شيء عملنا به، رواہ مسلم۔ کہ بھیڑ بہت تھی لیکن ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ ہی پر تو قرآن اترتا ہے اور آپ اس کی تفسیر کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے آپ کو ہم نے جو کچھ عمل کرتے دیکھا ہم نے عمل کیا۔ یہ توضیحی اور تفسیری رشتہ ہے، بیان کا رشتہ ہے۔ تیسرا رشتہ یہ ہے جس رشتے کے سلسلے میں گمراہیاں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تیسرا رشتہ یہ ہے کہ بعض احکامات کے سلسلے میں قرآن میں کوئی صریح نص نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کے سلسلے میں صریح حکم وارد ہے۔ جیسے ایک آدمی بیک وقت زوجیت میں کسی عورت کو اور اس کی خالہ یا پھوپھی کو نہیں رکھ سکتا، پنجے والے جانور کو نہیں کھا سکتا ہے، پالتو گدھے کو نہیں کھا سکتا ہے، قرآن میں ان چیزوں کی صراحت نہیں ہے، احادیث میں ان کا حکم موجود ہے۔ احادیث میں ان کا حکم موجود ہے، اور قرآن نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا جو حکم دیا ہے اس عام حکم کے دائرے میں یہ آتا ہے۔ اسی لیے جب غزوہ خیبر کے موقع سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے نے یہ اعلان کیا کہ پالتو گدھا آج کی تاریخ سے حرام کیا جاتا ہے، تو گدھے کا گوشت پک رہا تھا، ہانڈیاں کھول رہی تھی، صحابہ کرام بھوک کی حالت میں تھے، لیکن کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی استفسار نہیں کیا کہ اللہ کے رسول ابھی پک چکا ہے، ہم بھوک کی حالت میں کھا لیتے ہیں، یا قرآن میں اس کا حکم کہا ہے۔ نہیں، جیسے ہی آپ کا حکم صادر ہوا، آپ کے نمائندے نے اعلان کیا، ویسے ہی صحابہ کرام نے کھولتی ہوئی ہانڈیاں گوشت جن ہانڈیوں میں پک رہا تھا ان ہانڈیوں کو انہوں نے امڈیل دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں یہ حکم کہاں آیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا یہ حکم ہے
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر لعنت بھیجی ہے جو وشم کراتی ہے۔ وشم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چمڑے میں سوئی سے سوراخ کر کے اس میں ایسا رنگ بھر دیا جائے جو مستقل طور سے باقی رہے اور کبھی ختم نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی عورتوں پر لعنت ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک عورت آئی، یہ کہا کہ قرآن میں یہ حکم کہاں ہے؟ میں نے تو قرآن کو بار بار پڑھا ہے، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، میں نے قرآن کو بار بار پڑھا ہے، تو یہ کہاں ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم پڑھتی قرآن تو تم پاتی۔ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں پڑھا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا؟ گویا صحابہ کرام کے یہاں ان تینوں قسموں میں کوئی تفریق نہیں پائی جاتی تھی، جیسے نبی کا حکم ہوتا تھا وہ اس کو فوراً بجا لاتے تھے۔ حدیث کی قبولیت کے لیے ایک گمراہ کن معیار کچھ لوگوں نے بنایا ہے کہ جو حدیث قرآن کے موافق ہو، گواہی کے مطابق، وہ اجماع غلطی سے محفوظ ہے، اور جب غلطی سے محفوظ ہے تو اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کی مخالفت کر رہا ہے تو خود گمراہ ہو رہا ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے علماء امت کا اجماع حجت ہے۔ ہم اس اجماع کے سلسلے میں چند باتیں کہنا چاہتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں جو صورتحال ہے، علمی مزعومہ علمی صلاحیت کے زعم میں جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس تناظر میں ہم چند باتیں کہنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، امت کا اجماع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے مطابق غلطی اور گمراہی سے محفوظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں اجماع منعقد ہوا ہے تو اجماع برحق ہے، اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں نصوص ہیں، آپ ان نصوص کو جانتے ہیں، اس لیے ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ طولانی کے سبب ان نصوص کو چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ آپ اس بات سے آگاہ ہیں، ان نصوص سے آگاہ ہیں جو نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ امت کا اجماع کیا ہے، غلطی سے محفوظ ہے۔ دوسری بات کہ اجماع قرآن و سنت کے تابع ہے اور ضروری ہے کہ اس کے لیے قرآن و سنت سے کوئی مستند ہو، گرچہ وہ مستند بعض علماء سے مخفی رہ جائے، گرچہ وہ مستند بعض علماء سے مخفی رہ جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں استقرأنا موارد الاجماع فوجدناها كلها منصوصة وكثير من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة كما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع۔ کہ ہم نے اجماع کے مقامات کا بغور جائزہ لیا، تمام اجماعی مسائل کا بغور جائزہ لیا، تو ہم نے سارے اجماع کے سلسلے میں نص پایا قرآن و سنت میں، اور بہت سارے علماء کو نص معلوم نہ ہو سکا، حالانکہ انہوں نے جماعت کی موافقت کی ہے۔ جیسے کہ بعض علماء نے قیاس سے دلیل پکڑا، حالانکہ اس مسئلے میں اجماع ہے جسے وہ نہیں جان سکے، لیکن قیاس سے دلیل پکڑا مگر ان کی رائے اجماع کے موافق ہو گئی۔ تو نصوص کے خلاف ہرگز اجماع نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ درج ذیل احوال سے خالی نہیں ہے، چند احوال سے خالی نہیں ہے۔
یا تو منقول اجماع ہی غلط ہے، وہ جو اجماع نقل کر رہا ہے اس اجماع کے نقل میں خلل ہے، اس لیے کہ امت غلطی پر اتفاق کر ہی نہیں سکتی، یا وہ نص اگر حدیث ہے جس کے مخالف سمجھا جا رہا ہے اجماع کو، اگر حدیث ہے تو ہو سکتا ہے وہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، یا اس نص کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے کہ یہ نص اجماع کے خلاف ہو رہا ہے، نص کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، یا وہ نص منسوخ ہے، اور جب نص منسوخ ہے تو منسوخ نص کے خلاف اجماع ہو سکتا ہے نا، منسوخ نص کے خلاف اجماع ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ نص منسوخ ہے۔ تیسری بات، اجماع کے نقل میں بسا اوقات تساہل پایا جاتا ہے، لہذا اس سے متأکد ہونے کی ضرورت ہے، کنفرم ہونے کی ضرورت ہے، اور جب یہ کنفرم ہو جائے کہ اجماع صحیح معنوں میں منعقد ہو چکا ہے تو پھر اس کی اتباع لازم ہے، اور اس کی مخالفت حرام ہے، کسی کے لیے اجماع سے رتی برابر بھی مخالفت جائز نہیں ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، رتی برابر بھی مخالفت کی گنجائش نہیں ہے۔ چوتھی بات کہ ماضی میں اگر کسی مسئلے پر صحیح معنوں میں اجماع ہو چکا ہے تو پھر اس اجماع کے خلاف دوسرا اجماع نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی دو اجماع نقل کر رہا ہے تو دونوں میں سے ایک اجماع میں خلل ضرور ہے۔ پانچویں بات، آپ اس کو تھوڑا غور سے سمجھیے گا کہ اگر صحابہ کرام یا علماء متقدمین کے درمیان کسی اختلافی مسئلے میں دو قول پایا جاتا ہے، کتنا قول پایا تھا مولانا؟ دو قول۔ تو اگر دو قول پایا جاتا ہے یا تین قول پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق ان دو قول یا تین قول میں محصور ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ان کے ہاں دو قول پایا جاتا ہے تو کیا ہے؟ حق اسی دو قول میں محصور ہے۔ یعنی حق ان دو قول سے باہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ کرام کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس مسئلے میں یہی دو صورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے مطابق کیا ہے؟ اجماع غلطی سے محفوظ ہے۔ لہذا بعد میں آنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا تیسرا قول پیش کرے جو تیسرا قول ان دونوں قول سے ہٹ کر ہو، کوئی ایسا تیسرا قول پیش کرے، نیا قول جو کلی طور پر ان دو قول کے مخالف ہے، کیونکہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس متعینہ مسئلے میں پوری امت غلطی پر تھی، یعنی ان کے پاس دو قول تھا، آپ نے تیسرا قول پیش کر دیا، نیا قول، تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ پوری امت غلطی پر تھی، جبکہ پوری امت غلطی پہ نہیں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اہل علم اس کی مثال دیتے ہیں، جیسا کہ علامہ شنقیطی نے اس کی مثال پیش کیا مذکرہ اصول الفقہ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وراثت کے امیدوار صرف دادا اور بھائی، کون ہیں؟ صرف دادا اور تو ایک قول یہ ہے کہ دادا باپ کی طرح بھائی کو محروم کر دے گا اور پورے مال کا وارث کون بن جائے گا؟ دادا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، دادا بھی وارث ہوگا، بھائی بھی وارث ہوگا۔
تو کیا دادا کو کسی دونوں قول میں سے کسی قول میں دادا کو محروم کیا گیا ہے؟ نہیں کیا گیا نا۔ پہلے قول میں دادا اکیلے وارث ہے، دوسرے قول میں دادا اور بھائی دونوں وارث ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ تیسرا قول ایجاد کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی دادا کو محروم کر دے گا، بھائی کس کو محروم کر دے گا؟ دادا کو، تو یہ کیا ہوا؟ ہاں، تو یہ اس دو قول کے مخالف قول ہوا نا۔ اس لیے اس طرح کا کوئی نیا قول تیسرا پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کا نیا قول پیش کر کے اجماع کو توڑنا ہے، اس لیے کہ اس بات پر اجماع ہو گیا کہ دادا ہر حال میں وارث ہے دونوں قول کے مطابق، اس پر تو اجماع ہو گیا نا۔ اب گویا کہ یہ کہہ کر کے وہ اس اجماع کو توڑ رہا ہے کہ دادا وارث ہے۔ البتہ دونوں میں فرق سمجھیے گا، البتہ کوئی تیسرا ایسا قول اختیار کیا جا سکتا ہے جو انہی دونوں قول کے دائرے میں ہو، ان دونوں قول سے ٹکرا نہیں رہا ہے، انہی دو قول کے دائرے میں اگر کوئی تیسرا قول ہے تو جائز ہے۔ علامہ شنقیطی نے مذکرہ اصول الفقہ میں اس کی مثال دیا ہے کہ اگر جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ بھول جائے، بسم اللہ نہ کہے، جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ چھوٹ جائے، تو پھر اس جانور کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں ایسے جانور کے کھانے کے سلسلے میں مان لیا جائے کہ دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اسے مطلقاً کھانا جائز ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اسے کھانا مطلقاً ناجائز ہے۔ ایک قول جائز کا ہو گیا اور دوسرا قول ناجائز۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو کھانا ناجائز ہے، اور بھول گیا تو کھانا جائز ہے، تو ایک صورت میں پہلے قول کی موافقت کر دیا اور دوسرے صورت میں دوسرے قول کی موافقت کر دیا، یعنی اس کو تیسرا قول تو بن رہا ہے لیکن اسی دو قول کے دائرے میں ہے۔ تو جب دائرے میں ہے تو ہم اس کو دائرے میں مانیں گے کہ آپ بھی دائرے میں ہیں، لیکن جیسے وہ دو قول کے دائرے سے باہر نکل گیا، ہم نے بھی کہا کہ آپ حق کے دائرے سے باہر نکل گئے۔ بات واضح ہے؟ جی۔ اس مسئلے کو آپ ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے تنبیہ الرجل الغافل فی تنبیہ الجدل الباطل، یا اسی طریقے سے روضۃ الناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس پر کافی عمدہ بات کی۔ تو یہ تیسری بنیاد تھی اجماع کی، جس کے سلسلے میں میں نے ان چند باتوں کو کہنا مناسب سمجھا، اس لیے کہ میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں کہ ہمارے بعض مسلم بھائی یا کہیے کہ بعض مدرسے کے فارغین اپنی مزعومہ صلاحیت کے ظلم باطل میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اجماعی مسائل تک کا انکار کرنے لگتے ہیں، اپنا ایک نیا قول پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں بھی دنیا مفکر کہنے لگے۔ جو لوگ مفکر ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اب ہم کو اپنوں سے شکوہ ہونے لگا ہے کہ اس طرح کے مسائل میں لوگ خواہ مخواہ علماء کی اجماع کی موافقت، بلکہ بعض جگہوں پہ ایسا دیکھا کہ ایسے مسائل، اعتقادی مسائل جس پر امت کا اجماع ہے، اس اجماع کی بھی لوگ مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عذاب قبر کے سلسلے میں علماء امت کا اتفاق ہے، لیکن مزعومہ صلاحیت کے ظلم باطل میں مبتلا ہو کر کوئی شخص اگر اس کا انکار کرتا ہے تو کیا ہم اس کے فریب میں پھنسیں گے؟ چوتھی بنیاد یہ ہے کہ عقائد و افکار کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ عقل کا صحیح استعمال، کیا استعمال؟ صحیح استعمال،
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اللہ نے اپنی نشانیوں پر غور کرنے کا حکم دیا، تو عقل کا استعمال، ہماری شریعت عقل کے استعمال کا حکم دیتی ہے، لیکن صحیح استعمال کا، جو اس کے جائز دائرے میں ہو۔ یہ نہیں کہ جس اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے اسی کی دی ہوئی عقل سے، اسی کے احکام اور فرامین، اسی کی بھیجی ہوئی شریعت کی آپ مخالفت شروع کر دیں۔ آپ عقل کو ایسے سمجھیے کہ عقل کی حیثیت آنکھ کی ہے۔ عقل کی حیثیت کس کی ہے مولانا؟ آنکھ کی ہے۔ اگر اس مسجد کو بالکل اندھیرا کر دیا جائے تو کیا آپ کی آنکھ اس اندھیرے میں کام کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ گویا کہ آنکھ کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب اس آنکھ کو روشنی ملے، یہی ہے نا؟ اسی طریقے سے عقل اس کا فائدہ اسی وقت آپ کو ملے گا جب اس کو وحی کی روشنی ملے۔ عقل کا فائدہ کب ہوگا؟ جب اس کو وحی کی روشنی ملے، تبھی جا کر آپ کی عقل صحیح سمت میں جا سکتی ہے۔ مثال واضح ہے، عقل کس کے مانند ہے؟ آنکھ کے مانند ہے۔ جس طریقے سے آنکھ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کام نہیں کر سکتی ہے بغیر روشنی کے، اسی طریقے سے عقل بغیر وحی کے روشنی کے صحیح طور سے کام نہیں کر سکتی۔ اور اگر عقل صحیح ہے اور نقل بھی صحیح ہے، صریح ہے، تو دونوں میں تعارض ہو ہی نہیں سکتا۔ عقل صحیح اور نقل صریح میں تعارض نہیں ہو سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی پوری کتاب ہے در و تعارض العقل والنقل۔ اگر کہیں تعارض معلوم ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو جس کو آپ معقول سمجھ رہے ہیں وہ معقول ہی نہیں ہے، یا جس کو منقول سمجھ رہے ہیں اس منقول میں غلطی ہے، یعنی وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یا اس کو سمجھنے میں ہم سے اور آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ تو شریعت کے احکامات عقل سے بالا تر ہو سکتے ہیں پر مخالف نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعض احکامات نہ سمجھ میں آ رہے ہوں کہ یہ حکم کیوں آیا ہے، تو بالا تر ہو سکتے ہیں لیکن مخالف نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاملہ ہماری اور آپ کی عقلی قوت کے ادراک سے بالا تر ہے یا مخالف ہے۔ تو صحیح عقل اور صحیح نقل میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ آخری بنیاد اس مجلس کی، میں صرف آخری بنیاد جو اس مجلس میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عقائد و افکار کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ معتبر علماء کرام کو قرآن و حدیث کے دائرے میں، معتبر علماء کرام کو قرآن و حدیث کے دائرے میں مرجعیت کا جائز اعلیٰ مقام دیا جائے۔ ان حدود و قیود کو سمجھیے گا، قرآن و حدیث کے دائرے میں مرجعیت کا جائز اعلیٰ مقام دیا جائے۔ جائز کی قید لگانا میں نے یہاں اس لیے ضروری سمجھا کہ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اپنے خاص علماء کو ناجائز مرجعیت کا مقام دے رہا ہے۔ ان کی بات قرآن و سنت کے مخالف بھی ہو پھر بھی انہیں کی بات کو مانتے ہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ کی روش ہے، یہ مسلمانوں کی روش نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اس قدر مطلق العنانی ہے، آوارگی ہے کہ کسی بھی عالم کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ تو ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کے دائرے میں معتبر علماء کرام کو مرجعیت کا جائز
اعلیٰ مقام کیا جائے، تمام تر درپیش مسائل میں انہی کی طرف رجوع کیا جائے، اور قرآن و حدیث سے ماخوذ شرعی علوم کے اصول کو انہی سے اخذ کیا جائے۔ بہت لمبی گفتگو کیا تھا میں نے اس پر، بہرحال میں آخر میں پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ معتبر علماء کی صحیح رہنمائی سے عقائد اور افکار کو گمراہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی موت کو کیا قرار دیا؟ علم اٹھنے کا سبب قرار دیا۔ علماء کی موت کو علم اٹھنے کا سبب قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ یہ علماء جب اٹھ جائیں گے، کیسے اٹھیں گے؟ موت ہو جائے گی، جب ان کی موت ہو جائے گی تو علم اٹھ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سینے سے علم نکال لے گا، نہیں، علماء کی موت ہو جائے گی۔ یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ علماء کے زمرے میں ایسے لوگ ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جن کے علم کی بنیاد صرف اور صرف کتابوں کے اوراق ہوتے ہیں، گرچہ مطالعے کا دائرہ اسی طرح کیوں نہ ہو۔ کیسے یہ حدیث دلالت کرتی ہے؟ وجہ استدلال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی موت کے سبب علم اٹھ جائے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ عالم کی موت ہوئی تو کتاب سب بھی فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کتابیں بھی ناپید ہو جائیں گی، بلکہ علماء کے زمانے میں جو کتابیں تھیں وہ باقی رہیں گی، مگر ان کتابوں کا آخری خوشہ چی باقی نہ رہے گا۔ تو لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو اگر معتبر علم صرف کتابوں کے مطالعہ سے حاصل ہو جاتا تو علماء کے موت کے بعد بھی کچھ نہ کچھ لوگ صرف کتابوں کا مطالعہ کر کے عالم ہو جاتے، تو نہ علم اٹھتا نہ گمراہی پیدا ہوتی، نہ علم اٹھتا نہ گمراہی پیدا ہوتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ علماء کی موت کے سبب علم اٹھ جائے۔ گویا صرف اور صرف کتابوں سے علم حاصل کرنے والوں کا شمار علماء میں نہیں ہوگا، نہ ان سے علم حاصل کیا جائے گا، نہ ان سے فتویٰ دریافت کیا جائے گا، جیسا کہ متقدمین علماء نے صراحت کی ہے۔ مفتی دمشق سلیمان بن موسیٰ دمشقی فرماتے ہیں، متوفى 119 ہجری، کان یقال لا تأخذ القرآن من المصحفین ولا العلم من الصحفین، کہ قرآن ان لوگوں سے مت پڑھو جس نے صرف مصحف دیکھ کر قرآن پڑھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، اور علم ان لوگوں سے حاصل مت کرو جس نے صرف کتابوں سے علم حاصل کیا ہے۔ بہت سارے اقوال ہیں اس سلسلے میں، اور ایسے لوگ فتویٰ بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی ثور بن یزید حمصی، امام اوزاعی اور امام شافعی، امام نووی، دیگر اہل علم کے اقوال موجود ہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف فحمله او دخل فيه غير اهله، یعنی علم معزز رہا جب تک لوگ اسے باہم ایک دوسرے سے سیکھتے رہے، یہاں تک کہ علم صحیفوں یعنی کتابوں میں آ گیا، تو اس میں ایسے لوگ داخل ہو گئے جو اس کے اہل نہیں تھے۔ بہرحال کیونکہ ایسے لوگوں سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسحاق بن راہوے کا مناظرہ ہوا تھا کسی حنفی عالم سے، کہہ لیجیے، تو اسحاق بن راہوے نے قرآن کے جواب پر، قرآن جانتے ہیں نا، قرآن اندازی، اس کے جواب پر جو دلیلیں تھیں وہ پیش کیا، تو گئے اپنے گھر، کون خراسانی تھے، کیا نام تھا ان کا، بشر بن یحییٰ بن حسان خراسانی، وہ اپنے گھر گئے، کتابوں میں دلیل تلاشنا شروع کیا اپنے لیے، تو ان کو ایک دلیل ملی کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، تو قزع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کہ بال کا کچھ حصہ چھوڑ دینا اور کچھ حصہ حلق کرا دینا، یہ ہے قضا کا مطلب۔ تو انہوں نے اس کو پڑھا نہی عن القرع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی سے روکا۔ خطیب بغدادی نے کفایہ میں ذکر کیا اس قصے کو۔ اس کے بعد کہا اچھا ہم کو تو ایسی دلیل ملی ہے کہ اسحاق بن راہوے کی کمر توڑ دوں گا۔ اسحاق بن راہوے کے پاس گئے، اپنی دلیل پیش کیا۔ اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ قضا ہے۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے کہ بال کا کچھ حصہ حلق کرا دیا جائے اور باقی حصے کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس طرح کی تعریفات موجودہ زمانے میں تو بہت ملتی ہیں۔ ایک صاحب نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ایسا دعویٰ کیا تھا جو پوری اسلامی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مکروہ ڈبل حرام۔ مکروہ کیا ہے؟ ڈبل حرام ہے، حرام سے بڑھ کر سخت حرام، جس کے حرام ہونے پر نفرت بھی ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس کے حرام ہونے پر نفرت بھی ہو۔ اور اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کے چینل کے سبسکرائبرز کی تعداد 35 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اب بتائیے قوم کا کیا حال ہوگا؟ سچ فرمایا امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے، لا فتع للعلوم واہلها اضر من التقلاء فيها، یعنی علم اور اہل علم کے لیے اس سے بڑی کوئی نقصان دہ آفت نہیں ہے کہ علم کے میدان میں نااہل لوگ کود پڑیں، کیونکہ یہ لوگ جاہل ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ جانکار ہیں۔ یہ لوگ فساد پیدا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اصلاح کر رہے ہیں۔ اور اس پر بھی ستم ظریفی یہ ہے کہ گوگل کے ان شاگردوں کی اکثریت قرآن و حدیث کی عربی زبان سے بالکل نابلد ہوتی ہے، جبکہ قرآن و حدیث کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے۔ جو عربی نہیں جانتا اس کو فتویٰ دینے کا حق ہی حاصل نہیں۔ لہذا اب کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم ترجمے کی بنیاد پر سمجھ لیتے ہیں، تو کیا ترجمے سے کام چل جائے گا؟ نہیں چل سکتا ہے، قطعی نہیں چلے گا، کیونکہ ترجمہ کی زبان میں استعمال ہونے والا ہر لفظ ہر اعتبار سے عربی لفظ کی مکمل ترجمانی نہیں کر سکتا، اور ترجمے کے زبان میں جملے کی ترکیب ان اسرار و رموز کو اپنے اندر سمیٹ نہیں سکتی جو عربی جملے کی ترکیب میں ہوا کرتی ہے۔ تاکید، حصر اور تقدیم اور تاخیر سے کیا کیا فوائد ملتے ہیں عربی زبان میں، یہ ترجمے کی زبان میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ایسے لوگوں کو امت نے قائد بنا لیا ہے، مفتی بنا لیا ہے اپنا، تو اب امت کا کیا حال ہوگا؟ آپ اگر موجودہ زمانے میں انگریزی زبان سے نابلد شخص اگر کوئی کہے کہ ہم نے اردو زبان کی کتاب پڑھ کر کے ہم سرجن بن گئے، ہم آپریشن کریں گے، تو کیا دنیا اس کو ڈاکٹر مان لیتی ہے؟ نہیں مانے گی۔ اگر اس کے اندر عقل باقی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ جیل ہوگا، اور اگر عقل سے محروم ہوگا تو اس کا ٹھکانہ پاگل خانہ ہوگا۔ لیکن یہ قرآن و حدیث اور اسلامی ایک ایسی چیز رہ گئی ہے کہ ہر آدمی مفتی اور عالم بنا ہوا۔ بہرحال امت کی موجودہ صورتحال بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو اور آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور بلکہ سوشل میڈیا کے اس زمانے میں ہر آدمی ماشاءاللہ داڑھی ٹوپی کے ساتھ سوشل میڈیا پر نمودار ہو رہا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو ابو الدحداح کہتا ہے، کوئی ابو القعقاع کہتا ہے، ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ کون ہے۔ مفتی اور عالم وہ ہوتا ہے جس کا ایک علمی بیک گراؤنڈ ہو، جس کے بارے میں علماء نے شہادت دیا ہے کہ یہ افتاء کا اہل ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی زبان بول رہا ہے ماشاءاللہ، ہم اس کو عالم مان لیتے ہیں، اس کے فتویٰ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کون عالم ہے، کس نے اس کو عالم ہونے کی شہادت دی ہے۔ اسرائیل کے ہاں تل ابیب میں باضابطہ ایک اسلامی یونیورسٹی ہے، اس میں اسلامک اسٹڈیز ہی پڑھایا جاتا ہے۔ کون پڑھتے ہیں؟ یہودی لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اگر سوشل میڈیا پر آ کر یہ لوگ بھی فتویٰ دینا شروع کر دیں یا دیتے ہوں گے تو ہماری قوم اس کے بھی پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال باتیں لمبی ہو رہی ہیں،
اپنے 7 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا. ہم اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جملہ نیک مقاصد میں کامیابی عطا کرے، ہم سب کو صحیح علم سے مزین کرے، ہمارے عقائد و افکار کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ان تمام مظالم سے بچائے جن مظالم پر قدم رکھنے کے بعد انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاء الله وسع جزاء.